بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی اندر بلاگ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو روز کی طرح اٹھتے ساتھ کام انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اٹھی تو بیڈ کی کنڈیشن کیا تھی، اس کے بعد میں نے وہ ٹھیک کیا۔ چلیں اب آج کا دن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، آگے آگے سارا دن کا کام دکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم سارے دن میں۔ تو بس بیڈ وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد بیٹیوں کو شاور دیا، ان کو ریڈی کیا، کیونکہ بعد میں پھر مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے میں اٹھتے ساتھ انہیں پہلے ریڈی کر دیتی ہوں۔ تو پھر ان کا ناشتہ انہیں بنا کر دیا۔ آج میں ناشتے کی ویڈیو نہیں بنائی، میں نے کہا تھوڑا سا چینج ہو جائے، روز ایک ہی ویڈیو بنانے سے بہتر ہے۔ پاپا آ گئے ہیں۔ پاپا آ گئے ہیں۔ فنگر پہ کاٹی کرو کریے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم ناشتہ وغیرہ کر کے فری ہوئے تھے تو اتنے میں ان کے پاپا بھی آ گئے۔ تو وہ آتے ہوئے ان کے لیے فروٹس لے آئے تھے، کیونکہ ان کا فروٹ ختم ہوا ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کی چیزیں بند کر دو اور ان کو فروٹ زیادہ سے زیادہ دو۔ پر یہ کہ بڑی بیٹی تو فروٹس کی شوقین ہے، لیکن یہ کہ چھوٹی بیٹی شوق سے نہیں کھاتی زیادہ نا، اگر دل کیا تو کھا لیا، نہیں تو وہ نہیں کھاتی، وہ زیادہ سلنٹی شوق سے کھاتی ہے اور جیلی۔ تو بس پھر سب کچھ میں نے ارینج کر کے فریج میں رکھ دیا تھا، کیونکہ باہر رکھوں تو جو کیلے ہیں وہ ہمارے گھر چوہا آتا ہے اور وہ کھا جاتا ہے، تو اس لیے میں بہتر سمجھتی ہوں فریج میں۔ اب لیکن اب سردی آ رہی ہے، اب سوچوں گی کہاں رکھا کروں، کیونکہ چوہا تو کہیں پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ آج میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ مجھے تنگ نہیں کرو گی تو آج میں آپ کو پلے لینڈ لے کے جاؤں گی، تو اس نے شکر ہے آج مجھے زیادہ تنگ نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر میں پلے لینڈ نہ لے کے جاتی تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہونی تھی۔ اور ویسے بھی ویک میں ایک دفعہ تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی آؤٹنگ ہونی چاہیے، ایسی پلیس پہ کہ جہاں بچے انجوائے کر سکیں۔ ویسے تو روز ہی باہر جاتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پر جانا ضروری ہے تاکہ بچے بھی کھل کر کھیل سکیں۔ پہلے میں اور میری مما روز اسے پلے لینڈ لے کر آتے تھے اور یہ تھک کے نہ گھر جا کے سو جاتی تھی بیٹی۔ تو پھر آج میری بیٹی نے بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اسے صبح سے ہی، اور بار بار پوچھ رہی تھی کب جائیں گے کب جائیں گے۔ تو فائنلی پھر ہم انہیں لے کر آئے گئے۔ تو یہ ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے میری سسٹر کی بردر ان لاء کے بچے ہیں دونوں نا، تو وہ بھی ساتھ آئے تھے۔ میں نے کہا زرنیش اکیلی بور ہو جائے گی، مرال ابھی چھوٹی ہے اور زمل بھی چھوٹی ہے، وہ اس طرح کھیل نہیں سکتی زرنیش کے ساتھ نا، تو میں نے کہا ان کو بھی لے جاتے تاکہ زرنیش انجوائے کر لے گی۔ پہلے نا ان کا پلے ایریا جو تھا وہ بڑا تھا، اب انہوں نے بہت زیادہ کنجسٹڈ کر دی ہے، تو بچے کھل کے اس طرح کھیل نہیں سکتے جیسے کھیلتے ہیں پہلے کھیلتے تھے نا، پہلے بڑا تھا زیادہ نا، اب انہوں نے چھوٹا سا کر دی کیونکہ انہوں نے یہ ڈوجنگ کار وغیرہ اس میں ایڈ کر دی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ پلے ایریا ان کا جو پلے لینڈ ہے بہت پیارا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ بچوں نے تو خوب انجوائے کیا، وہ تو ایسے انجوائے کر رہے تھے جیسے کسی جیل سے چھوٹ کر آئے ہوئے ہیں۔ اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ بالز وغیرہ اٹھا کر نا، جو میری سسٹر کی بیٹی ہے اس کو بس مار رہی تھی، اس کے پیچھے بس پڑی تھی آج نا۔ تو آج اس کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں تھی، بار بار رو رہی تھی، ٹیتھ آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ چڑچڑی ہوئی تھی نا۔ اور ان چار بچوں نے مل کر پورا پلے لینڈ سر پہ اٹھایا ہوا تھا جیسے ان کے باپ کا ہو، اتنا شور مچایا ہوا تھا اور اتنا انجوائے کر رہے تھے۔ بچوں کو انجوائے کرتا دیکھ کے نا ایک الگ سی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو سکون میں ہوتا ہے دل کے، چلے بچوں بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ اور جب بچے تنگ کر رہے ہوتے تب ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتی، بہت زیادہ چڑچڑی ہوئی تھی نا ٹیتھ کی وجہ سے، تو اس لیے وہ تو بار بار رو رہی تھی۔ تو بس ان لوگوں نے پلے ایریا میں کھیل لیا تھا، پھر میں نے کہا اب جھولے دلوا دیتے ہیں۔ تو اب رائڈس کی پارٹ تھی، اس جھولے کے اندر ہم نے 500 بچوں کو فکس کر دیا جیسے نا مفت کا ہو۔ اچھا مفت سے یاد آیا کہ ہم یہاں پر آئے تھے، میں نے پے وغیرہ کر دیا تھا جھولوں کا بھی اور پلے ایریا کا بھی۔ تو اتنے میں جو میری سسٹر کے بردر ان لاء ہے ان کی یہ فرینڈ کا ہے پلے لینڈ نا، تو ان کی کال انہیں آئی جو وہاں کے آنر ہے ان کو کہ ان سے پیسے نہیں لینے۔ تو پھر
مجھے تو بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوئی، میں نے انہیں 2 3 بار کہا نہیں آپ پیسے لیں، تو انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے پیسے نہیں لینے۔ تو جتنے اب جھولوں کے میں ٹوکن لے چکی تھی، میں نے کہا انہیں ختم کرتے ہیں اور گھر واپس چلتے ہیں، کہ اگر انہوں نے بینیفٹ دیا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لمٹ کراس کریں۔ تو بس انہیں جھولے دلوا رہے تھے اور یہ لوگ انجوائے کر رہے تھے بہت زیادہ، خاص طور پہ میری بیٹی نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا، اس کا تو بس نہیں چلتا، وہ یہیں پر رہ لیتی، واپس جب آنے کا کہتے ہیں نا تو اس کا موڈ بن جاتا ہے۔ پہلے ہم لوگ روز لے کے جاتے تھے تو وہ روز انجوائے کرتی تھی، تو اب میری مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے روز روز نہیں جاتے اب، لیکن میں نے یہ کہا ہے ویک میں ایک دفعہ تو لازمن لے جایا کریں گی۔ آنا ہم لوگوں نے تھا، میں نے، میری سسٹر نے اور ان کے ہسبینڈ نے، لیکن ان کے ہسبینڈ کو کال آ گئی کام سے، تو وہ بچوں کو یہاں چھوڑ کر بائک پہ نا تو وہ چلے گئے تھے کام پہ، کہ انہیں کام جانا تھا آگے۔ پھر بس میں نے کہا آج کینسل تو نہیں کر سکتے، میں نے پرومس کیا بیٹی سے، تو اپنی بہن سے میں نے کہا لے کر تو لازمی جانا ہے، تو اس لیے کیونکہ جب ماں باپ ایک پرومس کرتے ہیں اور اس بات کو پورا نہیں نہ کرتے تو بچوں کو یقین نہیں رہتا ماں باپ پہ بھی نا، اسی لیے میں نے کہا نہیں اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کہتی ہوں وہ پورا کرتی ہوں۔ تو بس پھر پلے ایریا سے نکلے، ٹوکن وغیرہ اپنے ختم کر لیے تھے، پھر بچوں کو آئس کریم کھلانی تھی اور میں نے اپنی بہن سے کہا ہم دونوں برگر کھاتی ہیں، تو یہاں پر میں برگر لگوا رہی تھی، تو یہ ہے کہ میں نے کہا ہاف آف کھا لیتے زیادہ نہیں کھاتے کیونکہ ہم ڈائٹ بھی کر رہے ہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں کبھی کبھی تو توڑنی چاہیے نا ویک میں ایک دفعہ۔ تو برگر ان کا اچھا تھا، میں نے پہلے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا ویڈیو بنا لوں، کہتے ہیں ہاں ہاں بنا لیں، تو برگر ان کا بہت ٹیسٹی تھا ویسے، تو یہ کہ دل کر رہا تھا اور کھانے کو لیکن اپنی ڈائٹ کی وجہ سے آؤٹ آف لمٹ نہیں کر سکتے تھے، جتنا مطلب کہ اتنا کھا سکتے جتنا بعد میں پچھتاوا نہ ہوتا۔ اچھا میں کھا لیتی ہوں، بعد میں مجھے جو ٹینشن لگ جاتی ہے کہ ہائے میرا ویٹ بڑھ جائے گا ویٹ بڑھ جائے گا، تو اس کی وجہ سے پھر میں سارا دن کچھ نہیں کھاتی، اگر میں ایک دن کچھ کھا لوں نا ایسا جو ڈائٹ میں نہ ہو تو پھر میں اگلے دن پھر سارا دن کچھ نہیں کھاتی، پھر رات میں کھانا ہی ایک دفعہ کھاتی ہوں، ساتھ میں کافی ہے وہ پی لیتی ہوں۔ آج میری کافی ختم ہوئی تھی تو اس لیے گھر آ کر مجھے ٹینشن سی لگ گئی کہ میں نے برگر کھا لی ہے کافی بھی نہیں ہے میں کیا کروں، اور لیمن واٹر پی لیتی تھی، اب میرا گلا پکڑا جاتا ہے اس سے، اس لیے وہ بھی نہیں پی رہی۔ تو بس میری بیٹی ہے جو ہے میری بہن جو ہے وہ بچوں کو لے کر آئس کریم والے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کو آئس کریم کھلا رہی تھی اور میں یہاں پر برگر لگوا رہی تھی۔ باہر ہم بچوں کو لے تو آئے لیکن ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا، کوئی کہیں کو جا رہا ہے کوئی کہیں کو جا رہا ہے، ایک تو ٹریفک ہوتی ہے روڈ پہ اس کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا کہ بچوں کو کچھ ہو نہ جائے، تو بس میری بہن جو ہے وہ ان کا خیال رکھ رہی تھی کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور فائنلی ہمارا برگر ریڈی ہو گیا، پھر میں لے آئی اور یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر آئس کریم انجوائے کر رہے تھے۔ ان کی ضد تھی کہ ہمیں نا کون میں آئس کریم لے کر دیں، لیکن میں نے انہیں نہیں لے کر دی کہ کپڑے گندے کر لیں گے، اور آج میں نے کہا ہوا تھا اپنی سسٹر سے کہ اگر آتے ہوئے کٹنگ والے کی شاپ اوپن ہوئی نا تو اس کی کٹنگ بھی کروا لیں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ ہے نا انہیں بہت زیادہ شوق ہے اس کی ٹنڈے کروانے کا، میری بڑی بیٹی کی بھی ہر ٹائم ٹنڈے کرواتے رہتے تھے، اور اس کا بھی میں نے کہا نہیں ٹرنڈ نہیں کروانی میں کٹنگ کروانی ہے، اب اس کے بال رکھنے ہیں نا، تو بس شاپ اوپن تھی، میں نے کہا اس کی وہاں سے کٹنگ بھی کرواتے ہوئے گھر جاتے ہیں، نکلے تو ہوئے ہیں تو یہ بھی کام کر جاتے ہیں، تو کٹنگ کرواتے ہوئے بھی یہ اتنا زیادہ روئی، ایک تو چڑچڑی تھی اس وجہ سے بھی رو رہی تھی، اوپر سے مشین جب چلتی تھی اس کی آواز سن سن کے بھی رو رہی تھی، اس سے نا ڈر رہی تھی مشین سے، میں نے بھائی سے پوچھا میں نے کہا اس سے درد ہوتی، کہتے کوئی بھی نہیں، میں نے کہا پھر اس کی آواز سے ڈر کے رو رہی ہے، تو وہ کٹنگ کرتے ہوئے اس بیچارے بھائی کی ہمت ہے اس نے اس کو کیسے قابو کر کے کٹنگ کی، اوپر سے یہ بچے بھی تنگ کر تھے ٹک کے بیٹھ نہیں رہے تھے، تو پھر واپسی میں کٹنگ وغیرہ کروا لی، واپسی میں پھر میں نے کہا فرائز کھلاتے تھے کیونکہ آئس کریم سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے بچوں کا، تو پھر ہم نے فرائز کھائی اور پھر گھر کو آگے واپس، گھر میری بہن جو ہے آگے آگے چل رہی تھی، میں نے اپنی بہن کی بیٹی اٹھائی ہوئی تھی اور میری بہن نے میری اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ اسے لے کر نا تیزی سے آگے گھر کو جا رہی تھی، کیونکہ وہ جگہ جگہ بار بار بیٹھی جا رہی تھی اور ضد کر رہی تھی کہ مجھے اٹھاؤ، میں نے کہا میرے سے نہیں اٹھائی جا رہی تھک گئی ہوں، تو اس کا ماشاء اللہ وزن زیادہ ہے تو میری بہن کی بیٹی کا تھوڑا ہے، میں نے کہا میں یہ اٹھا لیتی تو میری والی کو اٹھا لے، تو بس اللہ اللہ کر کے خیر سے گھر پہنچ کے گھر آ کر پھر میں نے چھوٹی بیٹی کو شاور دیا، اسے کپڑے چینج وغیرہ کروائے، پھر اسے بھوک لگی ہوئی تھی دودھ وغیرہ پلا کر چیز مانگ رہی تھی چیز میں نے دے دی، جا کے رونا بند کر دے، تو بس وہ یہاں پر پھر دھیان لگ گئی ہوئی تھی
اس کو دھیان لگا کر نا میں نے اپنی جو بڑی بیٹی ہے اس کو ہوم ورک کروانا تھا، میں نے کہا اس کو بھی ہوم ورک کروا لوں کیونکہ کل میں اس کو ہوم ورک نہیں کروا پائی، اس کے پاپا نے نہیں کرنے دیا، بس پھر وہ ہوم ورک کر رہی تھی۔ آج کا ولاگ یہی تک تھا، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، زندگی رہی تو کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔